خواجہ شمس الدین ترک خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ ترکستان ترکی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا صحیح سال دستیاب نہیں، البتہ آپ کا وصال 1300 عیسوی بمطابق 10 جمادی الاخر 699 ہجری پانی پت میں ہوا۔ خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ حضرت صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کے سب سے ممتاز روحانی وارث تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 24 سال تک ایک ایسے لاجواب انسان کی خدمت کی جن کا نام صابر پیا ہے، اور آپ نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ جب باطنی تعلیم کے علم میں اضافہ ہوا اور دل الوہیت سے روشن ہوا تو حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ شاہی فوج میں بھرتی ہو کر سپاہیوں کی اصلاح کریں۔ خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ صابر پیا رحمت اللہ علیہ کے حکم سے فوج میں شامل ہو گئے۔ فوج میں شامل ہونے کے لیے آپ کو چتوڑ بھیج دیا گیا۔ آپ دن بھر سرکاری ڈیوٹی انجام دیتے اور رات بھر یاد الہی میں بسر کرتے۔ قلعہ چتوڑ کا محاصرہ کیے ہوئے شاہی فوج کو کافی عرصہ ہو گیا۔ شاہی خیمے میدان جنگ میں نصب تھے۔ طول محاصرہ اور کثرت باران کی وجہ سے خیموں کے رسے گل گئے۔ سلطان نے سوت مہیا کرنے کا حکم دیا۔ ملازمین سود کی تلاش میں چاروں طرف روانہ ہو گئے۔ شاہی سپاہیوں نے ایک گاؤں میں پہنچ کر لوگوں کو حکم سلطانی سنایا کہ اتنی مقدار میں سود کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ سن کر گھبرا گئے۔ اس گاؤں میں ایک خدا کا ولی رہتا تھا۔ اسے جب شاہی سپاہیوں کی آمد اور گاؤں والوں کی پریشانی کا علم ہوا تو اس نے سب لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ ایک شاہی سپاہی اس ولی اللہ کے ساتھ ہو لیا۔ وہ بزرگ اپنے گھر پہنچے اور ایک نلی سود کی ہانڈی میں ڈال کر اور اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر ایک سوراخ کر کے نلی کے سود کا سرا باہر نکال کر سپاہی کے پاس لائے اور فرمایا، بھائی اس کو لے جا کر جس قدر چاہے سود کھینچ کر رسہ بنا لو، انشاءاللہ اس کا سود کم نہ ہوگا۔ ملازم اس سود کی ہانڈی کو لے کر لشکر میں آیا اور سود کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ سود کے ڈھیر لگ گئے اور اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کرامت کی خبر سلطان کو پہنچی تو اس نے خود اس کرامت کا مظاہرہ کیا اور فوراً پیادہ اس بزرگ کی خدمت میں پہنچ کر اس کے بعد سلطان نے حضرت سے اپنی فتح یابی کی دعا کے لیے درخواست کی۔ اس مرد بزرگ نے جواب دیا کہ میرے لائق جو خدمت تھی وہ میں انجام دے چکا۔ میں شاہی فوج کا خدمتی نہیں، یہ خدمت جس کے سپرد ہے وہ فوج میں آ گیا ہے۔ آپ ان سے دعا کی درخواست کریں، وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ فتح ضرور ہوگی۔ سلطان علاء الدین نے لا علمی ظاہر کی تو اس مرد بزرگ نے بتایا کہ اس صاحب خدمت کی یہ پہچان ہے کہ ایک روز رات کو بارش اور زور کی آندھی آئے گی، تمام تمبو گر جائیں گے، صرف ایک خیمہ اسی صاحب خدمت کا باقی رہے گا، اس خیمے میں چراغ بھی روشن رہے گا۔ اس وقت اگر تم تکلیف گوارا کرو تو اس صاحب خدمت سے ضرور مل سکو گے۔ سلطان واپس آ کر وقت موعود کا انتظار کرتا رہا۔ آخر ایک روز وہ وقت آ ہی گیا۔ بارش ہوئی، خوب زور کی آندھی چلی، تمام خیمے گر گئے۔ بادشاہ صاحب خدمت کی تلاش میں ہر طرف پھرنے لگا۔ ایک خیمے میں چراغ جلتا نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں محو تھے۔ بادشاہ خاموش کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد خواجہ رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سلطان سلام کر کے دعا کا ملتجی ہوا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دربار الہی میں دعا کی اور فرمایا، جاؤ کل انشاءاللہ تمہارا لشکر فتح یاب ہوگا۔ اگلے روز صبح کو جب شاہی فوج نے حملہ کیا، حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ گھوڑا دوڑاتے قلعے کے دروازے کے پاس جا کر اترے اور قلعے کے دروازے سے سینہ لگا کر اس میں ذات اللہ اس زور سے بلند کیا کہ اسی وقت قلعے کے کواڑ گر پڑے۔ شاہی فوج فاتحانہ شان سے قلعے میں داخل ہو گئی۔
ادھر لشکر فتح کے جوش میں قلعے میں داخل ہو رہا تھا، ادھر خواجہ شمس الدین ترک شمس الارض رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی کہ کل موجب ارشاد عالی بروز فتح قلعہ یعنی 13 ربیع الاول 690 ہجری کو کہ حضور بادشاہ دو جہاں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ختم الروح ختم الارواح سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے رحلت فرمائی ہوگی۔ آپ بے تاب ہو گئے اور اپنا کلام مجید شیخ محمد اسلم صاحب بخشی فوج کے ہاتھ مبلغ 11 روپے شکرانہ کے عوض میں ہدیہ فرمایا، اور اس میں سے مبلغ 8 روپے کا اونی سبز رنگ کا کپڑا کفن کے لیے اور 1 روپے کا کپڑا تہبند کے لیے خریدا، اور بقیہ 2 روپے میں سامان برائے فاتحہ مثل میدا و شکر اور روغن و زردہ وغیرہ خرید کر اور سب توشہ کمر سے باندھ کر بغیر کسی کو اطلاع دیے کلیر شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس میں اعظم چشتیہ برابر تلاوت فرماتے جاتے کہ علیم اللہ ابدال پریشان حال سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے خیریت مزاج حضرت مخدوم صاحب سے دریافت فرمائی۔ علیم اللہ ابدال نے آداب بجا لانے کے بعد عرض کیا، آج 1 ہفتہ ہوا کہ مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم خواجہ شمس الدین شمس الارض کی خدمت میں جاؤ اور اب انہی کے پاس رہنا، میں تم کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیم اللہ میرے کلیر شریف سے جانے کے بعد کوئی خاص بات تو ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ علیم اللہ نے نفی میں جواب دیا، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خواجہ صاحب کو اتفاق سے ٹھوکر لگی اور گر پڑے، گرتے ہی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر آنکھ جو کھلی تو اپنے آپ کو نواح کلیر شریف میں پڑا ہوا پایا، مگر علیم اللہ ابدال کا پتہ نہیں تھا۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ جمال الدین ابدال تھوڑی دیر کے بعد ماں اپنے جنات کے حاضر ہو کر آداب بجا لائے۔ آپ نے درخت گولر کے قریب جا کر اسی سامان سے فاتحہ کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کے بعد قریب جسد اقدس کے تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ برق جلال بصورت شمشیر جس میں اتھر پر گردش کر رہی ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ شمشیر آپ کے ہاتھ پر حملہ آور ہوئی۔ آپ نے اپنی آستین فوراً بڑھا کر لٹکا دی اور وہ لٹکی ہوئی آستین کٹ کر غائب ہو گئی۔ جب سے کہا جاتا ہے کہ حضرت شمس الدین شمس الارض رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد مبارک میں نشانی چلی آتی ہے کہ ایک ہاتھ کی آستین چھوٹی ہو جاتی ہے۔ الغرض جب وہ شمشیر جلال اپنا وار کر کے رخصت ہوئی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شیر بیٹھا ہے اور حفاظت ناش منور کر رہا ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جنگل کی راہ لی۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لی اور وصیت کے مطابق قریب کے چشمے سے پانی لیا اور غسل دیا۔ اس کے بعد بموجب ارشاد عالی تہبند و کفنی پہنائی اور دستار مبارک سر سے باندھی اور اس سلسلے میں اپنا ہاتھ جسم مبارک سے نہیں لگایا۔ جب جنازہ مکمل ہو گیا تو آپ بہت متفکر ہوئے کہ ایسی مقتدر ہستی کی نماز اور میں تنہا پڑھنے والا، اس بات سے آپ کو بہت قلق ہوا۔ صبر کر کے آپ مصلح پر کھڑے ہوئے کہ اسی اثناء میں ایک طرف سے آواز آئی کہ ذرا ٹھہرو، جلدی مت کرو، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے مڑ کر دیکھا کہ ایک سوار بہت تیز رفتار مغرب کی طرف سے صابری لباس زیب تن کیے ہوئے چہرے پر نقاب ڈالے آ پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر مصلح پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت خواجہ صاحب بھی شریک ہو گئے اور بعد ختم نماز کے سلام کے لیے شمال اور جنوب کی جانب منہ پھیرنے لگے تو ملاحظہ فرمایا کہ ہزاروں اولیاء کرام اور بزرگان دین نماز میں شامل ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر توشہ متذکرہ صدر پر سب نے فاتحہ پڑھی اور سب نے ایک ایک انگلی سے تبرک نوش فرمایا، اور اس کے بعد علیم اللہ ابدال ماں چند جنات کے مولانا امام الدین شہید کے مقبرے میں جا کر سنگ یاقوت سرخ اٹھا لائے اور باموجب فرمان جسد شریف کے دائیں اور بائیں جانب رکھ کر ملا دیے اور سرہانے کی جانب بالکل بند کر کے پائنتی کی جانب کچھ کھلا رکھا اور باقی 3 اطراف سے مٹی لگا کر قبر مبارک کو بند کر دیا۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔